ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے سندھ کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اجلاس سے گفتگو میں بتایا ہے کہ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے 1.8 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے، جبکہ سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے ساتھ مذاکرات کے بعد 56.9 ملین ڈالرز فلڈ ریلیف کے لیے منظور کروا لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو بتایا کہ 27 ملین ڈالر کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے منظور ہوئے، جبکہ 7.9 ملین ڈالر پی ڈی ایم اے کے لیے منظور کروائے ہیں۔ 22 بلین ڈالرز فلڈ کی مسائل کے حل کے لیے منظور کروائے ہیں۔ یہ فنڈز ورلڈ بینک کے جاری منصوبوں کے علاوہ ہیں، جبکہ سماجی تحفظ کے لیے ورلڈ بینک 200 ملین ڈالرز فراہم کرے گا اور سندھ حکومت 30 ملین ڈالرز اپنا حصہ دے گی۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے 1.8 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے۔ سندھ میں آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ اس وقت سیلابی تباہ کاریوں کے شکنجے میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے ساتھ مذاکرات کے بعد 56.9 ملین ڈالرز فلڈ ریلیف کے لیے منظور کروا لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ کے اجلاس سے گفتگو میں کہا کہ 27 ملین ڈالرز کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے منظور کروائے گئے ہیں، جبکہ 7.9 ملین ڈالرز پی ڈی ایم اے کے لیے منظور کروائے گئے ہیں، جبکہ 22 ملین ڈالرز فلڈ کے مسائل کے حل کے لیے منظور کروائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ کو مونسون 2022 کی تباہ کاریاں اور حکومت کے متاثرین کی بحالی پر محکمہ بحالی کی بریفنگ۔ اراکین کو بتایا گیا کہ کل 6 لاکھ سے زائد خیمے، جبکہ 5 لاکھ سے زائد ترپالیں اور 3.4 ملین مچھردانیاں اور 1.9 ملین راشن بیگز تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی بھی ویریفیکیشن کا کام جاری ہے۔ فصلوں کے نقصانات کا بورڈ آف ریونیو اور محکمہ زراعت سروے کر رہی ہے۔ وزیر آب پاشی جام خان شورو اور سیکرٹری آب پاشی سہیل قریشی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے سے 70% پانی کی نکاسی ہو چکی ہے۔ نومبر تک 85% پانی کی نکاسی ہو جائے گی، جبکہ دسمبر تک پورا پانی نکال دیا جائے گا۔ جبکہ شہر کی سڑکوں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ کافی مذاکرات کے بعد 56.9 ملین ڈالرز فلڈ ریلیف کے لیے منظور کروائے ہیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ صوبہ سندھ میں حالیہ سیلاب سے 80% کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ سیلاب کے بعد کسانوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے 854 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ متاثرین سندھ اور بلوچستان میں اس وقت سب سے زیادہ ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں 21% حصہ متاثر ہوا، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی بہت سیلاب متاثرین اس وقت موجود ہیں۔ وفاقی حکومت ان کی بحالی کے لیے معاونت کر رہی ہے۔ ہم کسان کے لیے جتنے بھی پیکیجز ہیں، جتنی بھی سپورٹ پرائس ہے، جتنی بھی اس وقت ان کو ضروریات ہیں، ان پر توجہ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ ہر اس وقت طبقہ جو بالکل نچلی طبقے پر ہے یا مظلوم ہے وہ کسان ہے پاکستان کا۔ خاص طور سے اس فلڈنگ کے بعد جو تباہ کاریاں بھی ہوئی ہیں سندھ میں وہ ابھی بھی جاری ساری ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس زمرے میں جو کراپس ہیں، یعنی جتنی فصلیں ہیں پاکستان کی، یہ 80% سے یعنی 82% ڈیمیج ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ کا بھی ایک حصہ ہے۔ تو یہ ڈیمیج ہوئی ہیں اور ان کا اس وقت جتنا سپورٹ مل سکتا ہے آپ نے دیکھا وہ کم ہے۔ اور یہ جو سرزمین جس پر یہ جو کاشت ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان پورے اس سیکٹر کی ریکنسٹرکشن کے لیے 854 بلین کی ضرورت ہے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور تمام سندھ حکومت کے وزراء سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش ہیں. ایسے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے $500 ملین کے لون پر بات چیت کی گئی ہے. ورلڈ بینک کے وفد نے یقین دہانی کروائی ہے کہ فنڈز منظور ہو جائیں گے، لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے $500 ملین کے لون پر بات چیت ہوئی ہے، جس پر ورلڈ بینک کے وفد نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ فنڈز منظور ہو جائیں گے، لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا. اور اب کچھ بات کریں گے صوبائی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں بلدیاتی نظام کو مزید بااختیار بنانے کے لیے سندھ کابینہ نے باضابطہ منظوری دے دی ہے. ترجمان سندھ حکومت و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ جو بھی میئر ہوگا وہ تمام بلدیاتی اداروں کا سربراہ ہوگا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت تمام ترقیاتی ادارے میئر کے ماتحت ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، جس میں بلدیاتی نظام کو مزید بااختیار بنانے کے لیے سندھ کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے. ایسے میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جو بھی میئر ہوگا وہ تمام بلدیاتی اداروں کا سربراہ ہوگا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، KDA اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت تمام ترقیاتی ادارے میئر کے ماتحت ہوں گے. سیکشن 42 کمپنی ہے جو کہ حکومت سندھ نے اسٹیبلش کی ہے. نو پروفٹ نو لاس سیکشن 42 کا بنیادی طور پر مطلب ہے، اور اس کا بنیادی جو دائرہ کار ہے، جو بنیادی مقصد ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن، ہمارے بزرگ بچے جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے جن کے گھر متاثر ہوئے ہیں، کچھ کمپلیٹلی تباہ ہو گئے گھر اور کچھ جو ہیں وہ پارشلی تباہ ہوئے، تو ان کو کس طریقے سے لک آفٹر کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. ابتدائی جو ہماری اسیسمنٹ ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر کے ذریعے، لوکل مختار کار اسسٹنٹ کمشنرز کے ذریعے جو تفصیلات حاصل کی گئیں، اس کے تحت تقریباً کوئی 17 سے 19 لاکھ گھر ہیں پکے یا کچے جو کہ حالیہ بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں. 17 سے 19 لاکھ کے درمیان فگر ہے، اور یہ میں بتاؤں گا کہ فگر کیوں ویری کر رہا ہے، اس کی بھی میں آپ کو ریزننگ دوں گا. ان 17 سے 19 لاکھ میں 10 لاکھ ایسے مکان ہیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، اور تقریباً 7 سے 9 لاکھ ایسے مکان ہیں جو کہ پارشلی کچھ حصہ اس کا تباہ ہو گیا، گر گیا، خراب ہو گیا. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کی جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی سندھ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو اب ریلیف دینے کا ایک پروسیس سٹارٹ کرے گی. فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو ہمیں DC صاحبان سے ڈیٹا ملا ہے، اس کو اب ایک موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کیا جا رہا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ کے CEO انجینئر سید صلاح الدین احمد اور COO واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ فراہمی اور نکاسیاب سے متعلق مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے. CEO واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین اور COO واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان سے رکن قومی اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ نے ملاقات کی ہے، جبکہ وفد نے ضلع ملیر میں درپیش فراہمی اور نکاسیاب سے متعلق مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. اس موقع پر CEO واٹر بورڈ نے رکن قومی اسمبلی کو ملاقات کے دوران پیش کردہ فراہمی اور نکاسیاب سے متعلق تمام شکایات کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کرتے ہوئے پابند کیا ہے کہ وفد کی جانب سے پیش کردہ اور شہر بھر میں فراہمی اور نکاسیاب کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں. CEO واٹر بورڈ نے ملاقات کے دوران کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ
فراہمی اور نکاسیاب سے متعلق مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ اجلاس کے موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی او او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی تقرری پر ان کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی تعیناتی کو شہر کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تعیناتی شہر میں فراہمی اور نکاسیاب کا نظام مزید بہتر بنائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں افسران کی شہر کے لیے خدمات لائق تحسین اور قابل ستائش ہیں۔ اجلاس کے موقع پر ڈی ایم ڈی آر جی محمد ثاقب، سپرنٹینڈنٹ انجینئر محمد ریاض، سپرنٹینڈنٹ انجینئر محمد زاہد، اسٹاف آفیسر 2 ایم ڈی سید سردار شاہ سمیت واٹر بورڈ کے دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر زبیر احمد چنا نے کہا ہے کہ ضلع کورنگی میں سالوں کا جمع شدہ کچرا مکمل صاف کرنے کے لیے جدید ریسورس کی ضرورت ہے، لہٰذا پی سی ٹی ایس کو فعال کرنے اور دیگر ریسورس جلد پوری کرنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنا کی زیر صدارت اجلاس میں انہوں نے ضلع کورنگی میں کچرا اٹھانے والی کچھ گاڑیوں میں ابھی تک ٹریکر فعال نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹریکر کمپنی کے بل سے کٹوتی کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام علاقوں میں کچرا اٹھانے اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے معاملات آن لائن سسٹم پر منتقل کر دیے گئے ہیں تاکہ مانیٹرنگ کا طریقہ کار شفاف بنا سکیں اور تمام امور کی نگرانی ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے کی جا رہی ہے، جبکہ ٹریکر فعال نہ ہونے کی وجہ سے مانیٹرنگ متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورٹیبل کمپیکٹر ٹرانسفر اسٹیشن آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ کچرا کنڈیوں کا خاتمہ یقینی بنایا جائے، لیکن کچھ علاقوں میں آپریشن کا آغاز ابھی تک نہیں ہو سکا، لہٰذا جلد از جلد مناسب جگہ دیکھ کر آپریشن کا آغاز کر دیا جائے۔ اس موقع پر نجی کمپنی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صفائی ستھرائی کے معیار، سینیٹری اسٹاف اور دیگر عملے کی کمی پوری کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ضلع کورنگی میں صفائی مزید بہتر بنانے کے لیے نجی کمپنی نے کچرا 2 شفٹ میں رات 12 بجے تک اٹھانے کی بھی تجویز پیش کی ہے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ زبیر احمد چنا نے اجلاس میں نجی کمپنی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ضلع کورنگی میں سالوں کا جمع کچرا مکمل صاف کرنے کے لیے جدید ریسورس کی ضرورت ہے، لہٰذا پی سی ٹی ایس کو فعال کرنے اور دیگر ریسورس کو جلد پورا کرنے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ اس موقع پر ضلع کورنگی میں کام کرنے والے نجی کمپنی گینسوں کے عہدیدار مسٹر لیو، مسٹر یوسف، جی ایم معصوم شاہ، ایس ایس ڈبلیو ایم بی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر طارق نظمانی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں کہ ضلع وسطی نارتھ کراچی کے پسماندہ علاقے میں جدید طبی سہولیات سے آراستہ کلینک کا قیام ایک قابل تقلید عمل ہے۔ دیگر شعبوں میں بھی اگر ایسے ہی اقدامات کیے جائیں تو عوام کے بہت سے بنیادی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ضلع وسطی نارتھ کراچی میں امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز، کراچی میں مقیم ڈاکٹرز کی تنظیم اور بلدیہ وسطی کے اشتراک سے قائم کی جانے والی نیپکو کلینک کے افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ نیپکو کلینک امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن اور بلدیہ وسطی کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے۔ گائنی، الٹرا ساؤنڈ، آئی اسپیشلسٹ، چیسٹ اسپیشلسٹ سمیت جنرل فزیشین کی خدمات بھی میسر آ سکیں گی۔ ضلع وسطی کے عوام نامساعد حالات میں علاج و معالجے کی جدید ترین سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نیپکو کے مشکور ہیں جس کے تعاون سے نیو کراچی کے پسماندہ علاقے میں چیریٹیبل بیس پر کلینک قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے 13 کلینک ضلع وسطی میں موجود ہیں جنہیں پبلک پرائیویٹ اشتراک کے تحت بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کمیونٹی کا تعاون نہایت ہی ضروری ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم نے کہا کہ نیپکو کی جانب سے کلینک کا قیام خوش آئند اقدام ہے۔ کلینک کے قیام سے نارتھ کراچی میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے
मरीजों को घरों के करीब ही जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि ज़िलाई और बल्दियाती इंतज़ामिया आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इस मौके पर अमरीका से आए हुए डॉक्टर जावेद ने कहा कि हम डॉक्टर आसिम हुसैन और डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम के शुक्रगुजार हैं, जिनके ताउन से आज हम इस क्लिनिक का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यहाँ के मरीजों को चैरिटेबल तर्ज के क्लिनिक की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि बेशतर मरीज अपने इलाज कराने से कासिर हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम, नेपको के मेंबरान डॉक्टर जावेद, डॉक्टर जाहिद जमाल, डॉक्टर शहाबुल्ला, डॉक्टर प्रोफेसर जमील, डॉक्टर अमानुल्लाह समेत डॉक्टर हजरात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब की जानिब से DMCs की खिदमात का एतराफ़ करते हुए सलाह मुतासरीन की खिदमात के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर DMCs और दीगर अफसरान को एतराफ़ी खिदमात के सर्टिफिकेट पेश किए गए। पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब की जानिब से सलाह मुतासरीन को सहूलियात पहुँचाने के हवाले से खिदमात की फराहमी पर एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट हम्माद एंडी खान, डायरेक्टर DM तौकीर अब्बास और इंचार्ज DM जामिन हुसैन को सूबाई वज़ीर सैयदा शाहला रज़ा ने खिदमात के हवाले से सर्टिफिकेट पेश किए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर हुकूक निस्वा सैयदा शाहला रज़ा ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को परेशानी से बचाने के लिए हुकूमत सिंध के साथ दीगर इदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख और उनकी टीम ने जो काम किया वो काबिल तारीफ और काबिल सताइश है। एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख ने इस मौके पर पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल में घिरे पाकिस्तानियों की मदद करना हमारा फरीज़ा है। इसको सामने रखते हुए मुश्किलात में घिरे सैलाब मुतासरीन के लिए जो कर सकते थे वो किया। अब भी जो सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं उन्हें जो भी सहूलियात पहुँचा सकते हैं वो पहुँचा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा है कि मरकजी व ज़िली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल है। अवाम की बेलौस खिदमत और तरक्याती मनसूबों का तसलसल ही हमारा मंशूर है। इस मकसद की तकमील के लिए तमाम मुतालिका इदारों को कलीदी किरदार अदा करना होगा। स्टेट बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी ने अफसरान के हमरा मोरिया खान कोट, बिटाईआबाद और खुल्दाबाद का दौरा किया और इन इलाकों में जारी पेवर ब्लॉक की तनसीब और तामीर और मुरम्मत के कामों का भी मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील की जरूरत पर जोर दिया और अफसरान को हिदायत दी कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार का खास ख्याल रखा जाए ताकि अवाम तवील अरसे तक इन सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। दौरे के मौके पर गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी का कहना था कि मरकजी और ज़ेली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल है, जो कि शहरी और मज़ाफ़ाती आबादियों की अहम जरूरत होती है। इन अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बल्दिया मलिर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। हमने 3 UCs 3 एरियाज विजिट किए थे। एक मोरिया गोड था, वो मोरिया गोड के साथ एक UC खुल्दाबाद थी और भटाईआबाद। तो इनमें हमने जो डेवलपमेंट काम शुरू कराए हैं पेवर के हैं और रोड पेच वर्क के काम है, और दूसरा एक एम्यूनिटी प्लाट था, वहाँ पर काम था। खुल्दाबाद में 2-3 गलियाँ कुछ ऐसी थी जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हमने उनको कहा था कि इसकी सर्वे वगैरह करके वहाँ पे पेवर वगैरह लगवा देंगे इंशाल्लाह ताला। दौरे के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी के हमरा XCN फैसल शेख, सब इंजीनियर रसूल बख्श, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब और दीगर मुतालिक अफसरान भी मौजूद थे। सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन सन एंड ट्रेनिंग FPCCI के ताउन से तालिब इल्मों की कैपेसिटी बिल्डिंग, इमोशनल और ट्रॉमा के हवाले से असातिज़ा की ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इमोशनल और ट्रॉमा के हवाले से असातिज़ा की ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर बाब सैयद ने कहा है कि टीचिंग का शोबा एक इबादत है। हमारी आने वाली नस्लों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके उन्हें माशरे में एक अच्छा इंसान बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे टीचर्स के कांधों पर है। तालिब इल्मों को दौर हाजिर की जदीद तालीम और खुद एतमादी देकर उनकी अच्छी सलाहियत को तलाश करने से बच्चों की जिंदगियाँ बदल सकती हैं। डॉक्टर अफशर
افشرباب سید کا مزید کہنا تھا کہ آج کے ٹریننگ سیشن کا بنیادی مقصد ٹیچرز کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جس کے تحت وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا کر مستقبل کے رول ماڈلز تیار کر سکے. جو رویہ ہمارے ٹیچرز میں ہوگا وہی ہمارے طالب علموں میں منتقل ہوگا. آئندہ بھی ضلع جنوبی کا تعلیمی معیار مزید بلند کرنے کے لیے ایسے ٹریننگ پروگرامز کو جاری رکھا جائے گا. اساتذہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے دور میں اپنے کام میں جدت لاتے ہوئے اپنی کلاس کے تمام بچوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرے. ٹریننگ پروگرام میں کارپوریٹ ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ تنزیل رضا ڈاکٹر فضا یاسمین نے طلبہ کو درپیش ذہنی مسائل اور احساسات نفسیات سے متعلق آگہی اور مسائل کو دور کر کے طریقوں سے اساتذہ کو آگاہ کیا. آخر میں ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ ڈاکٹر افشرباب سید نے اساتذہ میں سرٹیفکیٹس اور ٹرینرز میں ایوارڈز تقسیم کیے. اس موقع پر لیاری اور صدر زون کے اساتذہ، میونسپل کمشنر ساؤتھ اختر علی شیخ، ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد رئیسی، کنوینر ویمن اسٹینڈنگ کمیٹی آن ویمن ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ FPCCI شمسہ جمین، ڈیپٹی کنوینر ویمن سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی شیما شہباز اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ایجوکیشن عبدالغفار اختر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ محمد سعید لغاری کی ہدایت پر رنچور لائن میں نالے پر قائم تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد سعید لغاری کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر گارڈن بلال الوی کی جانب سے رنچور لائن کے علاقے میں نالے کے اوپر کی جانے والی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ محمد سعید لغاری نے ضلع جنوبی کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں. عوام اور میڈیا فوری طور پر غیر قانونی اور ناجائز طور پر ہونے والے تمام تجاوزات کی نشاندہی کریں. کسی کو بھی ضلع جنوبی میں غیر قانونی اور ناجائز تجاوزات کی اجازت نہیں دی جائے گی. KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا. یونیورسٹی روڈ، سر شاہ سلیمان روڈ، آبر ٹاؤن اور گرد و نواح میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئی ہیں، جبکہ سولجر بازار اور نشتر روڈ پر قائم مختلف مارٹ، شاپنگ سینٹرز، دکانوں میں پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی کے حوالے سے کارروائیاں کی گئیں. کارروائی کے دوران متعدد شاپنگ بیگ اور تھیلیاں ضبط کر لی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے اور نیٹ اینڈ کلین کرنے کا مشن جاری ہے. ایسے میں بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات سیل نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف مقامات پر آپریشن کیا ہے. یونیورسٹی روڈ، سر شاہ سلیمان روڈ، آبر ٹاؤن اور گرد و نواح میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئی ہیں. سولجر بازار اور نشتر روڈ پر قائم مختلف مارٹ، شاپنگ سینٹرز، دکانوں میں پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی کے حوالے سے کارروائیاں کی گئیں، جبکہ کارروائی کے دوران متعدد شاپنگ بیگ اور تھیلیاں بھی ضبط کر لی گئی ہیں. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے. KMC اینٹی انکروچمنٹ نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا. یونیورسٹی روڈ، سر شاہ سلیمان روڈ، آبر ٹاؤن اور گرد و نواح میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، جبکہ دوسری جانب سولجر بازار اور نشتر روڈ پر قائم مارٹ، شاپنگ سینٹرز اور دکانوں میں پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی کے حوالے سے بھی کارروائیاں کی گئی ہیں. کارروائی کے دوران متعدد شاپنگ بیگ اور تھیلیاں ضبط کر لی گئیں. گلشن اقبال ڈویژن میں واقع ایکسپو سینٹر کے اطراف یونیورسٹی روڈ، سر شاہ سلیمان روڈ، آبر ٹاؤن بلاک 2، بلاک 1 اور گرد و نواح میں تجاوزات کے خاتمے کی کارروائی عمل میں لائی گئی. مذکورہ کارروائی میں روڈ پر قائم تجاوزات جن میں ٹھیلے، کھانے پینے کے اسٹالز، کاؤنٹر اور دیگر کچی پکی تجاوزات شامل ہیں، ان کا خاتمہ کر کے سامان ضبط کر لیا گیا. کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے عملے کے ہمراہ کی. ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن کے علاقے سولجر بازار اور نشتر روڈ پر قائم مختلف
मुख्तलिफ मार्ट और शॉपिंग सेंटर्स और दुकानों में शॉपिंग बैग और प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी के हवाले से कार्रवाई के दौरान मुतादिद प्लास्टिक के शॉपिंग बैग और थैलियां जब्त की गई। कार्रवाई डायरेक्टर खुर्शीद मुकर्रम, असिस्टेंट डायरेक्टर शकील शेख ने अमले के हमरा की। जमशेद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम और अल फलाह सोसाइटी में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर रखे स्टील के काउंटर, पान के केबिन, ठेले, पथारे और दीगर सामान जब्त किया गया। तमाम कार्रवाइयों में एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। और यहाँ आपको देंगे अदालती खबर। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियाकताबाद प्लॉट नंबर 317/9 पर तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA सेंट्रल मकसूद अहमद ने रिपोर्ट पेश की। अदालत का 30 रोज में गैर कानूनी तामीरात को गिराने का हुक्म। आइंदा समात पर डायरेक्टर SBCA सेंट्रल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। सिंध हाई कोर्ट में लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात का केस। SBCA ने लियाकताबाद प्लॉट नंबर 317/9 पर तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA सेंट्रल मकसूद अहमद ने यह रिपोर्ट पेश की है। अदालत का 30 रोज में गैर कानूनी तामीरात को गिराने का हुक्म, जबकि आइंदा समात पर डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अवाम तो अवाम, अब शहर कराची के बल्दियाती इदारे भी चोरों से महफूज नहीं हैं। कराची में बल्दियाती इदारे भी चोरों से गैर महफूज। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिला वस्ती के दफ्तर में चोरी की वारदात हुई है। चीनी बाशिंदे के लॉकर से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, जबकि पुलिस का जाए वक़ुआ का मुआयना तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लॉकर की 3 चाबियां थीं। पैसा कैसे चोरी हुआ जल्द पता चल जाएगा। शहर कराची में बल्दियाती इदारे भी अब चोरों से गैर महफूज हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिला वस्ती के दफ्तर में चोरी की वारदात हुई है, जबकि चीनी बाशिंदे के लॉकर से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना करके तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक लॉकर की 3 चाबियां थीं। पैसा कैसे चोरी हुआ जल्द पता चल जाएगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि हर बार की तरह इस बार भी मेट्रो वन न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। मेट्रो वन न्यूज़ एक बार फिर शहर कायद के मसाइल की निशानदही में बाजी ले गया है। मेहरान हाईवे की खस्ता हाली की खबर पर एक्शन ले लिया गया। मेहरान हाईवे और मुत्तसिल नाले की तामीर और मुरम्मत के कामों का आगाज़ भी कर दिया गया, जबकि सड़कों की अस्तरकारी के साथ नाले की मुरम्मत का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि अवामी मसाइल के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत और मुतालिका हुक्काम कोशा है। मेट्रो वन न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर अरबाब इख्तियार ने एक्शन ले लिया है। मेहरान हाईवे की खस्ता हाली की खबर पर सख्त एक्शन ले लिया गया है, जबकि मेहरान हाईवे और मुत्तसिल नाले की तामीर और मुरम्मत के कामों का आगाज़ भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सड़कों की अस्तरकारी के साथ नाले की मुरम्मत का काम भी जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि अवामी मसाइल के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत और मुतालिका हुक्काम कोशा है। मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर अरबाब इख्तियार का एक्शन। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमर इसाक से। अमर इसाक बताइएगा कि बिलाखिर मेट्रो वन न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। मेहरान हाईवे और उससे मुत्तसिल नाले की तामीर और मुरम्मत के काम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। मेट्रो वन न्यूज़ अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा से आगे आगे ना सिर्फ रही है, बल्कि उनकी जो कि आवाज़ है वो भी हुक्काम बाला तक पहुँचाती है। एक बार फिर से मेट्रो वन न्यूज़ की काविशें रंग ले आई है। मेहरान हाईवे न सिर्फ उससे मुत्तसिल जो कि नाला है उसकी मरम्मत के कामों का आगाज़ हो चुका है, वहीं हम देखते हैं कि जो कि मरकज़ी सड़कें हैं उनकी भी सरकारी अब हुकूमत सिंध की जानिब से जो है शुरू की जा चुकी है। अगर बात कर ली जाए वज़ीर आला सिंध की मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद है, उनकी जानिब से भी ये
جو ہے کہا گیا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کوشاں ہے. میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں, میٹرو ون نیوز کی جانب سے بارہا اس حوالے سے حکام بالا تک جو ہے آواز بلند کی جاتی رہی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے سلمان عبدالمراد, ان کی جانب سے واضح طور پر اس کا نوٹس لیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ میران ہائی وے ہیں متصل جو کہ نالا تھا جو کہ کھلا پڑا تھا, اسی کے ساتھ ساتھ دیگر وہاں پر مسائل تھے, اس کی حل کی جانب اب سندھ حکومت بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ مرکزی سڑکیں تھیں جو کہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کی شکار اور خستہ حالی سے جو ہے دو چار رہی تھی, اب ان کی بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری کاموں کا آغاز ہو چکا ہے, جس کے بعد یقینی طور پر جو کہ سندھ کی عوام ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سفری سہولیات میسر آ سکیں. احمد اسحاق ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. شہر قائد میں یونیورسٹی روڈ پر بننے والا ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن پروجیکٹ منصوبہ سست روی کا شکار ہونے لگا ہے, جس کے باعث شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مرکزی روڈ پر ریڈ لائن ٹریک رکاوٹیں لگا کر بند تو کر دیا گیا ہے, مگر اس پر کام کی رفتار انتہائی سست ہے. شہری کہتے ہیں کہ ریڈ لائن منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ سفری سہولیات کے ساتھ ٹریفک جیم سے بھی نجات مل سکے. کراچی میں پبلک بس ٹرانزٹ منصوبے پے در پہ تیاری کے مراحل میں ہیں. ان میں یونیورسٹی روڈ پر کراچی میں ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن پروجیکٹ کی تیاری کا آغاز تو کر دیا گیا, مگر کام سست روی کا شکار ہے. محکمہ موسمیات سے نمائش تک شہریوں کو معیاری سہولت میسر آ سکے گی, مگر تیاری سست روی کا شکار ہونے سے عوام سہولت حاصل کرنے کے بجائے ٹریفک جیم کی اذیت سے دوچار ہے. سپروائزر ریڈ لائن کا کہنا ہے کہ 2 سے 2.5 سال اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں لگیں گے. موسمیات سے لے کر نمائش تک اس کا ریڈ لائن کا پروجیکٹ ہے, تو یہ لاٹ نمبر 2 ہے, تو اس پہ بہت تیزی سے ورک ہو رہا ہے. اسٹیشن یہ این ای ڈی پہ اسٹیشن پہ آپ کھڑے ہیں, کے یو اس کی فنڈیشن ہو گئی ہے, شیخ زید پہ بھی جاری ہے, تو یہ 2 سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. شہریوں کا کہنا ہے کہ گرین لائن سے عوام کو سہولت میسر آئی ہے, ریڈ لائن بھی جلد مکمل کیا جائے. بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا تیز کام ہو سکے دن رات, جیسے پہلے کبھی مصطفیٰ کمال نے کیا تھا ڈے نائٹ لگا کر کے سارے انڈر پاسز بنائے تھے, تو اسی طریقے سے یہ بھی کام جلد نپٹانا چاہیے تاکہ مطلب لوگوں کو آسانی ہو, سہولت جلدی میسر ہو. تو زیادہ اچھا ہوگا جلدی کام ہوگا تو ورنہ تو پریشانی تو پہلے چل رہی ہے, کچھ اور چل پڑے گی. پریشانی تو کراچی میں ہر جگہ پہ ہی ہے, ہر جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, ہر جگہ نظام ایسا ہی ہے, وہ تو ایسے چلے گا, چلتا رہے گا. بہت زیادہ کنجیشن ہم لوگ کو فیس کرنی پڑتی ہے روزانہ کہ اس پہ صبح میں بھی ٹریفک جام ہوتا ہے یونیورسٹی کے ٹائمنگس پہ پیک آورز میں, اور کیا شام میں بھی پیک آورز بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتی ہے. سو آئی وڈ ریکویسٹ آف کورس ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ جو ہے نا لازمی جو ہے اس ریڈ لائن کا کنسٹرکشن بہت تیز سے کرے. جتنا جلد ممکن ہو ان کو بنانا چاہیے, کیونکہ ٹرانسپورٹ کے شہر میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہے نا, مطلب جو ہے نا عورتیں, بزرگ, بچے, بیمار لوگ جاتے ہیں, ان کو تو کوئی مطلب سسٹم ہی نہیں ہے. اتنا بڑا شہر دنیا کے 10 بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, 7 بڑے شہروں میں, لیکن یہاں کی ٹرانسپورٹ سب سے تکی ہوئی ہے. ریڈ لائن محکمہ موسمیات سے نمائش تک مکمل اسٹاپ پر شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی, جس کے لیے ابھی حتمی اسٹاپ کا تعین نہیں کیا گیا ہے. ضرورت ثمر کی ہے کہ پروجیکٹ بر وقت مکمل کرنے کے لیے کام کی رفتار تیز اور افرادی قوت مشینری میں اضافہ کیا جائے. کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے گلستان جوہر پر بننے والے فلائی اوور برج کی تعمیر کا کام بھی سست روی کا شکار ہے. ٹریفک جیم روز کا معمول بن گیا, جبکہ مرکزی روڈ بند ہونے کے باعث سروس روڈ سے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا. حکومت سندھ کی جانب سے جوہر چورنگی پر فلائی اوور اور انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ تاخیر کا شکار. 2 ارب 4 کروڑ 63 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جانے والے فلائی اوور اور انڈر پاس کا منصوبہ گلستان جوہر کے مکینوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے. دھول مٹی نے علاقہ مکینوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے, جبکہ ٹریفک جیم بھی معمول بن گیا. فلائی اوور اور انڈر پاس کے تعمیراتی کام کے باعث ٹریفک کو سروس روڈ سے گزارا جا رہا ہے. بہت پریشانی ہے. اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام جاری ہے, روڈ پہ دھول مٹی, بندہ یہاں سے آئے پورے برباد ہو جاتا ہے انسان کا چہرہ ویرہ. یہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں,
ہوٹل والے پریشان ہیں, فلیٹ والے پریشان ہیں, دھول مٹی شور شرابہ, ہارٹ پیشنٹ رہتے ہیں جبکہ ہمارے فلیٹس میں ادھر پریشان ہو گئے ہیں. ہاسپٹل آنا جانا لوگوں کا ہے لیکن ان کا کام نہیں ختم ہو رہا. ٹریفک, دھول مٹی, دکان کے آگے اتنا جو ہے ڈسٹ ہو رہی ہے. یہ جتنا جلدی مکمل ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی. اب یہ حکومت کا کام ہے, آپ کو پتہ ہے 2.5 سال کا بول کے 5 سال 6 سال کہیں نہیں جاتا. اور اس میں کاروبار بالکل سامنے فرنٹ پہ انہوں نے فٹ پاتھ پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ٹریفک کی روانگی کر دی ہے. فرنٹ پہ ان کا کام چل رہا ہے, یہاں پہ ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے. جوہر چورنگی پر فلائی اوور اور انڈر پاس کا کام مقررہ وقت پر مکمل ہو جاتا تو کراچی کے شہریوں کو ایک بڑا ریلیف مل جاتا. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ کامران جلیل, میٹرو ون نیوز, کراچی. سست روی کے باعث شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ترقیاتی کام عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. گلشن اقبال 13D کی مرکزی شاہراہ پر بھی برساتی نالے کی اثر نو مرمت جاری ہے, جس کے باعث ایک سڑک ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے جبکہ دوسری ون وے ہو کر شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بن چکی ہے. سندھ حکومت اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر اہتمام کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ترقیاتی کام تمام ہی سست روی کے شکار. کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13D کی مرکزی سڑک پر بھی برساتی نالے کی اثر نو مرمت جاری ہے. تاہم کام سست روی کا شکار ہو کر مکینوں اور راہگیروں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. شہری کہتے ہیں کہ منصوبہ تو شروع کر دیا گیا تاہم اسے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا. ضروری یہ تو حقیقت میں ان کو کام تیز کرنا چاہیے, اور جبکہ بچوں کی اسکول کی وین بھی جاتی رہتی ہے اور خاص طور پہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, وینوں کی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہے, تو کم سے کم روڈ پہ آبسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, اسموتھ فلو ہونا چاہیے ٹریفک کا, اور اس کے لیے یہ ہے کہ انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہو رہا ہے یہ پری کے سست روی کا شکار ہے, جلد سے جلد پریشانی بہت زیادہ ہے. ایک سنگل روڈ پہ یہ نا سارا کچھ ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے سنگل روڈ پہ, اب اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, پریشانی بھی, گاڑی بھی ساری ٹوٹتی پھوٹتی ہیں. آگے بہتر طریقے سے جلدی ہونا چاہیے کام, یہ بہت پریشانی ہے علاقے والوں کو تو بہت زیادہ پریشان. ترقیاتی کاموں کے باعث ایک سڑک ٹریفک کے لیے مکمل بند جبکہ دوسری ون وے ہو کر خطرے کی علامت بنی ہوئی ہے. مکینے نے مطالبہ کیا ہے کہ کام میں برق رفتاری لائی جائے اور منصوبے کو جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. کیمرہ مین منصور بنارسی کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو ون نیوز, کراچی. کراچی کے ضلع وسطی میں کچرے کے جا بجا ڈھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ سیوریج کے گندے پانی اور تعفن سے بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں. لیاقت آباد سندھی ہوٹل ڈاکخانہ تک سڑک کچرا کنڈی بن گئی جس سے لاکھوں کی آبادی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. کراچی کے ضلع وسطی میں سیوریج, کچرے اور صفائی کے نظام میں تاحال بہتری نہ آ سکی. جگہ جگہ سیوریج کا گندا پانی, کچرے کے ڈھیر لیاقت آباد کے مکینوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں. لیاقت آباد سندھی ہوٹل سے ڈاکخانہ تک سڑک کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. علاقے میں کچرا کنڈیاں نہ ہونے کے باعث سڑکوں اور دیگر مقامات پر کچرا پھینکنا معمول بنا ہوا ہے. یہ لیاقت آباد 8 نمبر ہے, غوثیہ مسجد کے پاس جانا اتنا مشکل ہے بھائی. صبح شام پانی بہ رہا ہوتا ہے, ہم بڑی مشکلوں سے نکل کے جاتے ہیں. بہت کٹھن راستہ ہو گیا ہمارا جانا یہاں سے. کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں پر. یہاں پہ آگے مسجد بھی ہے, سارے دکانداروں کا کام خراب ہو گیا ہے. اللہ معاف فرمائے کہ آدھا بھی کام نہیں رہا ہے کہ یہاں پہ گٹر بھر جاتا ہے, ووٹ مانگنے ہر کوئی آ جاتا ہے. اس روڈ کے اوپر تقریباً 5 سال سے مسئلہ ہے کہ کبھی یہاں پانی جو ہے وہ گٹر بھر جاتے ہیں, کبھی خالی ہو جاتے ہیں. اسی روڈ پہ میری ورکشاپ ہے, ہم لوگ موٹر وائنڈنگ کا کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے سارے ہمارے کام جو ہیں وہ چوپٹ ہو گئے ہیں. کام پہ ہمارے بہت اثر پڑ رہا ہے. ضلع وسطی کا علاقہ لیاقت آباد انتظامی اقدامات نہ ہونے کے باعث گندگی کی زد میں ہے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ کامران جلیل, میٹرو ون نیوز, کراچی. شہر کراچی کا گنجان آباد علاقہ لیاقت آباد سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا جبکہ سڑک اور گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں.
कराची के इलाके लियाकताबाद की जिस सड़क और जिस गली से गुजरो बहता गंदा पानी आपका इस्तकबाल करता नजर आता है। यहाँ से लोगों का गुजरना मुहाल है। टूटी सड़क, उस पर गंदा पानी इलाका मकीनों की जिंदगी के लिए खतरा बन गया है। नमाजी मस्जिद बाजमात नमाज के लिए नहीं पहुँच पाते। मकीनों का कहना है कि सालों हो गए सीवरेज का निजाम खराब हुए, कोई दुरुस्त करने वाला नहीं। 19 साल हो गए जब से वो डंडा मारते हैं, पानी निकल जाता है, वो जुम्मे को फिर पानी भर जाता है। यहाँ के छोटे छोटे कारोबार वाले वो परेशान हैं। पब्लिक जुम्मे की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज पढ़नी है, आने जाने वाले के लिए परेशानी है, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए परेशानी। यहाँ जो सियासत हो रही है सिर्फ कचरे पे सियासत हो रही है। हम लोग कैसे रहते हैं वो हमें पता है भाई, बहुत परेशानी है। ये पिछले 4 महीने से यही निज़ाम है। पहले तो कम से कम पानी चल रहा था, अब तो इन्होंने सीवरेज की ऐसी लाइनें डाली हैं कि उतनी गंदगी है, बच्चे बीमार हैं, बहुत परेशानी है। हराम आती है अब याकताबाद कहते हुए हम लोगों को। हम लोग खुद, हमारी खातून है, हमारी भाभी है, हमारे घर की बहन है, खुद नहीं जाती और रिश्तेदार तक आना इधर कबूल नहीं करते। इतनी गंदगी है कि हम लोग चलने में हमें शर्म आती है। सीवरेज के पानी की वजह से लोगों ने बिला जरूरत घरों से निकलना बंद कर दिया है। खुले मेन होल्स बच्चों बड़ों की जान के लिए खतरे का बायस बने हुए हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।